ناظرین السلام علیکم۔ آج قومی اسمبلی میں دو بل پیش ہو رہے ہیں اور اس کے حوالے سے پاکستان کی صورتحال دن بدن خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں کو بہت زیادہ ادراک نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور بین الاقوامی طاقتیں اس حکومت کے تعاون اور مدد کے ساتھ پاکستان میں کیا کھیل کھیلنے لگی ہیں۔ دو بل پیش ہوں گے۔ ایک تو منی بجٹ کے نام سے ہے۔ منی بجٹ کے حوالے سے عوام میں زیادہ اویئرنس ہے، وہ لوگ اس پہ ظاہر ہے مہنگائی کا مسئلہ ہے اور نیسیسٹیز پر مہنگائی کا مسئلہ ہے، لوگ اس پر زیادہ بات کر رہے ہیں۔ تقریباً 140 کے قریب اشیاء ہیں جن کے اوپر 17% ٹیکس لگ رہا ہے، اور اس میں جو ہے نیسیسٹیز بھی ہیں، نمک، مرچیں اور اس طرح کی چیزیں، دودھ، یہ سب چیزیں ٹیکس لگ رہی ہیں، اور اس سے ایک دم مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آ جائے گا۔ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں IMF نے کہا ہے، ہم ان کے لٹرلی غلام بن گئے ہوئے ہیں، اور اگر یہ بل پاس نہ ہوا تو ہمیں $1 ارب کی جو قسط ہے وہ نہیں ملے گی۔ بہت سارے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا کہ $1 ارب کتنے ہوتے ہیں ملکوں کی تاریخ میں یا ملکوں کے خزانے کے حوالے سے۔ ابھی پچھلے دنوں نواز شریف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایک زمانے میں چائنا سے $1 ارب کا لون لیا تھا، اور اگر میں چائنا کو ریکویسٹ کرتا اپنے دستخط کے ساتھ تو وہ $1 ارب کی پیمنٹ مؤخر بھی ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے کہا، میں نے اسحاق ڈار صاحب سے کہا کہ برا لگتا ہے اس طرح، ہم نے قرض لیا ہوا ہے تو یہ $1 ارب ہمیں واپس کرنا چاہیے، اور وہ واپس کر دیا۔ اتنی سی رقم ہوتی ہے $1 ارب، اور $1 ارب کے حوالے سے ہم نے IMF کے ساتھ جو معاہدے کیے ہوئے ہیں، ہم اس میں بہت پھنسے ہوئے ہیں۔ اس میں صرف $1 ارب کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ IMF کی طرف سے جب آپ کو گرانٹ مل جاتی ہے تو پھر دیگر ادارے، خیراتی ادارے کہنا چاہیے، وہ بھی آپ کی مدد پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، پاکستان اس وشس سرکل میں پھنسا کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے پھنسا ہے کہ جب یہ حکومت میں آئے ان کی تیاری بالکل نہیں تھی۔ IMF نے جو کچھ کہا انہوں نے فٹافٹ دستخط کر کے مان لیا، کیونکہ 90 دن میں تبدیلی والا تو ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل نعرہ تھا، ایکچول ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی بیرون ملک پاکستانی ڈالروں کے تھیلے لے کر بھاگتے ہوئے پاکستان کی جانب آئے۔ تو اب پہلا بل تو منی بجٹ کا ہے، اور اپوزیشن اس پر احتجاج کرے گی، بائیک آؤٹ کرے گی، اور کوشش کرے گی کہ یہ بل نہ منظور ہو۔ سنا ہے کہ وفاقی کابینہ میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس بل سے خوفزدہ ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اب جب وہ الیکشن میں جائیں گے اور یہ بل بھی پاس ہو گیا منی بجٹ والا، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، لوگ ان کے چیتھڑے اڑا دیں گے۔ لوگوں کو اتنا زیادہ اینگر اور غصہ ہے، اور اگر یہ بات بڑھ گئی تو پھر تو بہت مہنگائی بڑھ گئی، تو لوگوں کا ری ایکشن مزید جو ہے وہ سخت ہوگا۔ اور تحریک انصاف والے منتیں کر کے بھی کسی کو الیکشن کا ٹکٹ دیں گے تو وہ الیکشن کا ٹکٹ نہیں لے گا، اور اگر الیکشن کا ٹکٹ لے بھی لے گا تو نہ اس پہ بلے کا نشان لگانے کی کسی کو ضرورت ہوگی، نہ عمران خان کی تصویر لگانے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ پاکستان کو اس معاشی تباہی میں دھکیلنے والے شخص کا نام عمران خان ہے، تو کوئی بھی ان کے ساتھ ایسوسیشن کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتا۔ اب یہ صورتحال ہو گئی ہے منی بجٹ کے حوالے سے، اور ہمارے اوپر کیونکہ ہماری کوئی اور تیاری نہیں ہے، کوئی اور پروڈکشن کا سلسلہ نہیں ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس کم کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے IMF ہمیں بھیک دے، تو اس کے لیے اب ہمیں اس کی شرائط ماننی پڑے گی، اور اس نے جو کہا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں اور مشکل کر دی جائیں، اور وہ ہم مشکل کریں گے۔ اس میں سنا یہ ہے کہ حکومت کے اتحادی بھی ہیں، وہ بھی اس بل کو منظور نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ کمپرومائز لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں۔ اگر اوپر سے فون آئے گا تو وہ بیچارے منظور کر لیں گے، اور اگر نہیں آئے گا تو پھر وہ ریفرین کریں گے اس کو پاس کرنے سے۔ اس بل میں ضروری نہیں آپ کو 2/3 اکثریت نہیں چاہیے، اور اس میں صرف ایوان میں جتنے لوگ ہوں ان کی سادہ اکثریت چاہیے۔ 50 لوگ ہیں تو 25-26 لوگ اگر آپ کے بل کے فیور میں ہیں تو آپ کا یہ بل پاس ہو جائے گا، لیکن اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہوں گی، رکھنے پڑیں گے، اور اتنی آسانی سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر یہ ہو گیا، حکومت زور زبردستی سے
کر بھی لیتی ہے، ہم نے دیکھا ہے، ظاہر ہے اس کے لانے والے اس کے ساتھ ہیں. تو اگر بل نہیں پاس ہوتا یہ کوئی آرڈیننس لے آتے ہیں. پہلے آرڈیننس کی کوشش کی گئی تھی لیکن آئی ایم ایف نے کہا آرڈیننس نہیں کرنا بھائی، آرڈیننس نہیں کرنا، وہ 3-4 مہینے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اسمبلی سے منظور کروائیں. تو اسمبلی سے منظور کروانے کا ٹاسک اب لگے ہیں، اور عام آدمی جو کہ بیچارہ بھوک اور پیاس سے غربت سے سسک رہا ہے، اس کی زندگی کو بالکل تباہ کرنے کا منصوبہ آج اسمبلی میں پاس ہوگا. یہ ایک بل کی بات ہے جو کم خطرناک ہے، جس میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا. دوسرا بل ہے کہ اسٹیٹ بینک ترمیمی آرڈیننس بل، اس کے حوالے سے بات کرنی ہے. یہ بھی آئی ایم ایف کی طرف سے تجویز کردہ ہے، اور اس میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کو جو اختیارات دیے جا رہے ہیں وہ کسی بھی گورنر سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے، صدر سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے زیادہ اختیار دیے جا رہے ہیں. کل اس پر بحث ہوئی اور خواجہ آصف نے ایک بہت اچھا جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو یہ 1971 سے بڑا سانحہ ہوگا، اس سے بڑا سرنڈر ہوگا، اس لیے کہ آپ اپنے ملک کی خود مختاری، آزادی، وقار، عزت سب کچھ گروی رکھ دیں گے، اور ایک شخص کے گرد ساری اکانومی، ساری سیاست، ساری معاشیات، سماجیات، اخلاقیات ایک شخص کے گرد گھومے گی، اور وہ گورنر اسٹیٹ بینک ہوگا. یہ بل جو ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، رضا باقر صاحب، انہوں نے خود ڈرافٹ کروایا ہے. اور اس میں اگر آپ اس کو پڑھیں، شہباز رانا نے اس پہ سٹوری کی ہے، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ ان سے سوال نہیں پوچھ سکتے، آپ ان کا کسی چیز پر احتساب نہیں کر سکتے. وہ چھٹی پہ چلے جائیں، ملک کو تباہی کے کنارے لگا کے 2 سال کی چھٹی پہ چلے جائیں، آپ ان کو پوچھ نہیں سکتے. وہ اپنا قائم مقام کسی کو بھی لگائیں، آپ اس پر سوال نہیں کر سکتے. آپ ان کی مدت اس بل کے مطابق ان کی ملازمت کی مدت 5 سال ہوگی، لیکن اگر وہ چاہیں تو اس کو 5 سال مزید بڑھا لے، 10 سال مزید بڑھا لے. اسٹیٹ بینک حکومت کو قرضہ نہیں دے سکے گا، کمرشل بینکوں کی چاندی ہو جائے گی، اور بہت سارے ایسے اقدامات ہوں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنے آپ کو ایک شکست خوردہ قوم ثابت کرنا پڑے گا. پھر یہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ جہاں ابھی آئی ایم ایف نے پنجے گاڑنا شروع کیے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کل اسمبلی میں یہ بھی بتایا کہ اگر ایک سٹیج پر ہمیں یہ کہا جائے اس بل کی منظوری کے بعد، اسٹیٹ بینک یا آئی ایم ایف ہمیں یہ کہے، تو ہمیں اپنے نیوکلیر اثاثے بھی سرنڈر کرنے پڑ جائیں گے، جو کہ بالکل ممکن ہے، کیونکہ پھر کنٹرول آپ کا نہیں ہوگا. یہ ملک پاکستانیوں کا نہیں ہوگا، یہ ملک ایک پروجیکٹ ہوگا آئی ایم ایف کا، اور گورنر اسٹیٹ بینک ان کا مینیجر ہوگا. وہ اپنی مرضی سے یہ پروجیکٹ چلائے گا، اپنی مرضی سے اس ملک میں جو چاہے تبدیلیاں کرے، اور وہ اتنے اختیارات ہیں اس کے پاس، اتنے اختیارات ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. سب سے امپورٹنٹ شخص وہ ہو جائے گا. تو ایسا بل پاس ہونا بنیادی طور پر کسی بھی ملک کے لیے، اول تو کوئی ملک ایسی ذلت آمیز پوزیشن برداشت ہی نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی ملک اس پوزیشن پہ بھی یہ آئے تو انہیں کچھ نہ کچھ اپنی عزت کا، خود مختاری کا خیال رکھنا پڑے گا. لیکن چونکہ یہ عمران خان کی حکومت ہے، اور ان کا مقصد بنیادی طور پر لوگوں سے جھوٹ بولنا اور میڈیا کے ترجمانوں کے ذریعے سیاستدانوں پر زہر اگلنا ہے، تو اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ بھی بڑے سکون سے بیٹھے ہیں کہ ہمیں لانے والے ہمیں خود بچائیں گے، ہم جو مرضی ہم پاکستانیوں کو جیتے جی مار دیں، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے. لیکن یہ معاملات اب بڑھتے جا رہے ہیں. یہ معاملہ پاکستانیوں کو اندازہ ہونا چاہیے اس بات سے بڑا ہے کہ نواز شریف آ رہے ہیں، پی ڈی ایم کی تحریک کیا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، آصف زرداری کیا کر رہے ہیں. یہ ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے، یہ ملک کے وقار، عزت اور خود مختاری کا معاملہ ہے. اور یہ بدقسمتی سے اگر یہ پاس ہوا، جس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ بڑی ریزسٹنس آئے گی، لیکن اگر بدقسمتی سے کسی دھانس دھاندلی سے اوپر سے آئے ہوئے فونوں کے تحت، واٹس ایپ کی کالوں کے تحت اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے،
تو پھر پاکستان کس کو الزام دے گا؟ ظاہر ہے اس وزیر اعظم کو جس نے تبدیلی کا ڈھونگ رچایا اور ریاست مدینہ کے نام پر جھوٹ بولا، ان سرکاری ترجمانوں کا قصور ہوگا جو اب بھی ہر ایک کو یہ کہتے پھر رہے ہیں پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے اور گاڑیوں کی تعداد اتنی زیادہ گاڑیاں بک رہی ہیں کہ جیسے ریوڑیاں بکتی ہیں۔ تو انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو عام آدمی ہوتا ہے اس کے خوراک کے، اس کے روزگار کے کیا مسائل ہیں، اور جو گاڑی خریدنے والا ہوتا ہے اس کے اندر اور عام آدمی کے اندر بہت فرق پڑتا ہے، جو کہ اپنی بنیادی تنخواہ جو 16-17 ہزار روپے ہے اس کے اندر گزارا کرتا ہے، اس کی صورتحال کے اندر اور گاڑیاں موٹر سائیکل خریدنے والوں کی صورتحال میں بہت فرق ہے۔ اور اس موقع پہ بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ دعا کیجئے کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ یہ بل پاس نہ ہو اور پاکستان کی خود مختاری قائم رہے۔